صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ اس وقت کیوں آئے بھائی؟ پہلے آ جاتے ہیں یار. بس ہمارا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، سونے کے بعد اٹھنا، پھر جیسے نیند کھلتی ہے تو پھر آتے ہیں. اور مدرسے والے مدرسے کی عادت پڑ گئی نا. ہاں دن رات آپ کا تعلیم یہ مدرسے میں دن رات تعلیم ہوتی تھی ان کی. آپ بھی تو مدرسے میں پڑھتے رہے. مجھے لگتا ہے نا آپ ہمیں یہ عادت نہیں ہے کہ بھائی نصف شب جو ہے دوبارہ اٹھیں کسی سے بات کرنے کی. لگتا ہے کہ عبد الجبار حیدری نے آپ کو دن رات پڑھایا نا، ہے کہ نہیں؟ آپ کو نہیں پڑھایا. میں تو عبد الجبار کی شکل پہ لعنت کرتا ہوں. اس عبد الجبار کی شکل پہ لعنت کرتا ہوں. وہ کون ہے مجھے پڑھانے والا؟ گالی دینا مناسب نہیں ہوتا. اللہ یاری صاحب ایسے نہیں، کسی کے استاد کو گالی دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. مولانا عبد الجبار صاحب چلے ہم ان کی قدر کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کی قدر کرتے ہیں. عبد الجبار صاحب نے ان کو بڑا پیار دیا اور بھائی انہوں نے دن رات ان کے پاس انہوں نے شاگردی کی ہے. آپ کو بھی چلو میں بتاتا ہوں. دن رات انہوں نے ان کے سامنے گھٹنے زمین پہ رکھے، سینہ زمین پہ رگڑا ہے انہوں نے. آپ کو کسی استاد نے اتنا پڑھایا ہے. اللہ یاری صاحب اگلے ہفتے اور پتر اگلے ہفتے آ جانے کیا ہے یار. بات ہو جائے نا، علم بات ہو جائے نا، گفتگو ہو جائے. ابھی ٹائم جا رہے ہیں. نہیں اب آپ 3:30 کتنے پاکستان میں 3:30 بجے. اب آپ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک بھائی آپ لیٹ ہو گیا. میں تو 2 بجے سے بیٹھا ہوں نا، پورا گھنٹہ انتظار کیا نا. پہلے آ جاتے ہیں نا 2 بجے آئے کہ کوئی احسان کیا ہم پہ 2 بجے. اچھا چلو ایک بات کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عنوان پہ پھر بات کروں گا. آپ نے اتنی دیر جو مٹی کے اوپر لگائی کہ یہ مٹی بہت ہے، ایسے ہے ویسے ہے. اگر سورت لقمان کی آخری آیت پڑھ لیتے نا تو آپ زندگی بھر کبھی یہ دوبارہ نہ کہتے. سورت لقمان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کو معلوم ہو کہ کس کی وفات کہاں ہوگی. یہ میرے پاس قرآن مجید اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کھولیں. آپ نے مٹی کے اوپر اتنی جو ہے نا محنت کی ہے اور بتایا جی یہ تربت ایسے لائی گئی، ایسے سونگی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آیت پڑھو بھائی، آیت پڑھو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم. اعوذ باللہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. چلو میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. فرمایا کسی کو معلوم نہیں. آیت بھی غلط پڑھی آپ نے. میں نے غلط پڑھی، آپ سیدھی پڑھے. استغفر اللہ. آپ دوبارہ پڑھو. عنده علم الساعة بولا آپ نے، علم الساعة عنده علم الساعة وينزل الغیث وينزل الغیث غیث نہیں غیث. آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. وَيَعْلَمْ بولا آپ نے، یعلم بولا، یہ مجزوم نہیں ہے، یہ مرفوع ہے. وَيَعْلَمُ ایک آیت میں اور کیا ایک آیت میں اتنی غلطی کی. اچھا اس کا پوائنٹ کیا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا؟ آیت بھی ایک آیت میں اس نے 3 غلطی کی ہے کم از کم. مزید اب مشکل کیا؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اگر کوئی قاری سنے جو قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں تو کوئی سن لے. آپ نے علم الساعہ بولا ہے، علم الساعتی ہے. یعلم بولا ہے، یعلم ہے. غیث بولا ہے، غیثہ ہے. اور سب وصل میں بولا ہے، وصل میں بولا ہے. آپ نے وقف ہی نہیں کیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے. آپ نے غلط پڑھی. وقف نہیں کیا. یہ وقف ہے. وقف کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو وقف کا پتہ ہی نہیں ہے. اوکے بھائی پوائنٹ کیا؟ پوائنٹ کیا؟ اپنا پوائنٹ بتاؤ. کیا پوائنٹ بتاؤ اپنا؟ میں نے بتایا یہاں وقف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وقف کیوں کیا؟ آپ کو قرآن مجید میں نہیں کر رہا کہ وقف آپ نے وقف نہیں کیا. ریپلے کر دے کوئی نا، ابھی 20 سیکنڈ پہلے گزرا. ریپلے کر کے دیکھ لینا. تو میں نے وقف کیا ہے. ہاں بھائی پڑھ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا تربت سے کیا تعلق ہے؟ تربت سے کیا تعلق ہے؟ بتا رہا ہوں آگے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ پر بھی وقف ہے. جہاں میں نے وقف کیا ہے وہاں وقف ہے. بغیر وقف کے میں نے نہیں پڑھی. اگر وقف نہیں کیا. اوکے بولے بھائی پوائنٹ کیا آپ کا؟ آپ کے سامنے اپنی باتوں کا اقرار کرو کہ میں نے جھوٹ بولا. کتنا بے شرم آدمی ہے. ابھی آپ نے پڑھا ہے، سب کے سامنے پڑھا ہے. آپ نے یعلم بولا ہے، ساعہ بولا ہے.
کھول سکتا ہے قرآن مجید سر سب لوگ پیچھے جا سکتے ہیں او بھائی اگر ایسی جگہ پر میں نے وقف کیا ہو جہاں وقف نہ ہو تو میں مجرم، اگر میں نے ایسی جگہ وقف کیا جہاں وقف ہے تو آپ جب شرم ہی نہیں ہے بھائی، آپ جب شرم ہی نہیں ہے، آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے جھوٹ بول رہے ہیں شخص، آپ کو تو قرآن ہی نہیں آتا، استغفر اللہ، جس شخص کو قرآن نہ آئے وہ اتنا بڑا غلط پڑھی ہے بھائی۔ اوکے بھائی اپنا پوائنٹ نہیں بتائے گا، پوائنٹ نہیں بتائے گا، اپنی بات کو مانو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، پڑھی ہے غلط تم نے پڑھا ہے سب کے سامنے، اب کہتا ہے میں نے وقف کیا ہے، سب جانتے، اس کو پیچھے جا کے دیکھ لو کہ اس نے وقف کیا تھا یا وقف نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو ٹوکا بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھتے گئے تھے وقف نہیں کیا تھا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ وہ پوائنٹ بتاؤ، بہرحال پوائنٹ بتاؤ، پوائنٹ کیا ہے اس آیت میں؟ ہاں میں پوائنٹ بتاتا ہوں، آپ قرآن مجید کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وقف ہے یا نہیں ہے، میں نے کیسے وقف کیے ہیں وہ دوبارہ ریپلائی کر آپ نے وقف نہیں کیا تھا، آپ نے سب وصل کے ساتھ پڑھا ہے، بہرحال بولے آپ کو بولنا کیا چاہتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں اور ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وقف ہے۔ یہ پوائنٹ اپنا نہیں بتائے گا، میں تو تمہاری چھٹی کرنے لگا ہوں، پوائنٹ بتاؤ اپنا، دیر ہو گیا بھائی، میں بتا رہا ہوں اپنا پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مٹی تھی ادھر سے لائی گئی اور ادھر سونگی گئی اور ادھر اس کو چوما گیا اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا، اتنا ٹائم آپ نے مٹی کے اوپر لگا دیا کہ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی اور ان کی شہادت ہوگی، اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ کون سا شخص کس جگہ پر فوت ہوگا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے، اور آپ تو وہاں سے مٹی بھی اٹھا کر لائے اور چومی بھی تھے، اور اس سے آگے اور دوسرا آپ خواب کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ تو قرآن کو تو سمجھ لو نا، آپ کو تو قرآن بھی نہیں آتا، دیکھو تو صحیح نا قرآن کیا کہتا ہے اور نے کیا چپ کر قرآن، اچھا قرآن میں نہیں ہے یہ بھائی چپ کر، او بے وقوف جبرائیل آیا پیغمبر، او بھائی چپ کر، چپ، او بھائی کسی کو نہیں معلوم کہاں مرے گا، او بھائی کسی کو نہیں معلوم کہاں مرے گا، لیکن تم نے حدیث نہیں سنا نا، تم سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی شیعہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں شیعہ حدیث نہیں پڑھ رہا تھا، میں مخالفین آپ کے اپنی کتاب سے صحیح حدیث بشرط مخالف، او بھائی چپ کر، اور نکے چپ کر، اصول جدا ہے، اور چپ کر، جو روایت ابھی میرے بات کاٹو گے نا میں تجھے پکا چھٹی کر دوں گا، ابھی میرے بات نہ اوکے، آخری دفعہ ختم، چھٹی۔ دیکھو اس بے وقوف کو، میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا، میں نے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا، اور یہ شخص پتہ چلے یہ رسول پاک شیعوں کے بغض میں، اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں، یہ اللہ کی بھی منکر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی منکر، اور اہل بیت اور قرآن کی بھی منکر۔ دیکھیں آیہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کسی کہاں وہ مرے گا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ کوئی کہاں مرے گا۔ بے وقوف آدمی، یہ جبرائیل آیا ہے، اور بے وقوف، اے عبد الجبار نے تیرے ساتھ کیا یہی پڑھا ہے تجھے؟ ہاں او بھائی، یہ کوئی سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ عبد الجبار نے اس کو کس انداز میں پڑھایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا؟ المصدق علی الصحیحین للحاکم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 312، حدیث نمبر 8369، کہا کہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین، 8369 مر هذا على شرط البخاری و مسلم، ذہبی نے بھی کہا کہ یہ بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے، دونوں نے کہا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ یہ میرا قول ہے کہ میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام فلان جگہ پہ شہید ہوں گے، یا کسی منجم نے پیش گوئی کی ہے۔ جبرائیل آیا ہے بھائی، جبرائیل اخبرنی جبرائیل ان هذا يقتل بارض العراق للحسين عليه السلام، فقلت لجبرائيل ارني تربة الارض التي يقتل بها فهذه تربتها۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تربۃ حمراء یقبلها، ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی، وہ اس کو چوم رہے تھے۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہو سنی اہل سنت، تم نے کسی دن اہل سنت کو دیکھا ہے کہ وہ تربت کربلا کی تقدیس کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اس مٹی کو چوما جائے؟ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں،
تم نے کب، یہ تو شیعہ ہیں کہ تربت کی تقدیس کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس سنت کو مبارک، اس مٹی کو مبارک سمجھتے ہیں، اس سے تبرک لیتے ہیں، اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں. آپ لوگ تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، بے وقوف اور جاہل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے خبر دی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوں گے، تو میں نے کہا کہ میرے لیے وہ مٹی لے کے آؤ. جبرائیل کربلا کی مٹی لے کے آئے اور میں اس کو اس وقت سے چوم رہا ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. یہ تو مختلف احادیث میں ہے. تو تم کہتے ہو اس کو کہ قرآن کی آیت سورہ لقمان کے آخری آیت میں وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں مر جائے گا. اللہ کو تو معلوم ہے بیوقوف، اللہ کو تو معلوم ہے نا. جبرائیل کو اللہ نے ایک بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے کربلا میں. جبرائیل نے پیغمبر کو خبر دیا. تیری تو عقل ہی نہیں ہے. عبد الجبار حیدری نے نکھے نال پیار تو تجھے بڑا ملا مدرسے میں، علم کم ملا. اور نے کیا پیار تجھے مدرسے میں ملا، علم نہیں ملا. تو جاہل کا جاہل یرا، ٹھیک ہے نا. اور تیرے ساتھ وہ مزید زیادتی ہے کہ وہ تجھے یہاں بیچتے ہیں، آپ کو یہاں بیچتے ہیں. اور پہلے تیری تیاری کر لینا خوب علمی انداز میں، نہ کہ اس دوسرے انداز میں، پھر آپ کو بیچ دیں تاکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہو. اس طرح شرمندہ ہوتے ہو. انڈیا والے بات کر بھائی. السلام علیکم. او انڈیا والے بات کر. انڈیا والا بات نہیں کر رہا بھائی. نکے کو میں نے بہت سمجھا دیا بھائی. نکا جو مولوی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا، آپ میرے بات پہ نہ مجھے بات کرنے دو. لیکن وہ بے شرمی پہ تلا ہوا. اس کو کسی نے سکھا دیا مدرسے والوں نے کہ تو جب اللہ یاری کے پاس جا تو اللہ یاری سے کیا کرو، اللہ یاری کو بات نہیں کرنے دو. جب وہ کہتے کہ چپ ہو جا تو چپ نہ ہونا، تو اپنی بات کرتا رہا. یہ اس کا اسلوب بن گیا. یہ بڑا بے شرم لڑکا بن چکا ہے یہ. مدرسے کی مشکلات ہے نا. رات کے 12 بجے یہ اٹھ کے اس کو بیچتے ہیں کہ ذرا اب جا کے اللہ یاری کو فون کرو. تو نکے صاحب آپ جب ادھر آتے ہیں نا، جب میں آپ سے عرض کروں کہ اب میری باری ہے مجھے بات کرنے دو، تو ہمیشہ مجھے بات کرنے دو. وَإِلَّا میں آپ کے کال کو میں خبردار کروں گا کہ اب آپ کی وارننگ دے رہا ہوں کہ مجھے بات کرنے دو. اگر بات نہیں کرنے دیا تو میرے پاس دوسرا کالر ہے. تو آپ مجھ سے گلایا نہ کریں، اپنے آپ سے گلایا کریں. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟